اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اس خداوند عالم کا ہم کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ شعبان نصیب کیا۔ ماہ شعبان دعا اور مناجات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے۔ حضرت خود اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے تھے۔ اس ماہ شعبان میں 4 قسم کے اعمال سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ایک مومن و مومنہ ان کو انجام دینے میں ذرا برابر بھی سستی نہ کریں۔ پہلا عمل روزہ رکھنا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں من صام یومن من شہری وجبت لہ الجنہ، جس نے میرے مہینے میں صرف ایک روزہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ کتاب مفاتیح الجنان صفحہ 310 میں صفوان جمال سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزہ رکھنے پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کی اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا، اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں، اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزہ رکھے۔ صفوان کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے تھے جب سے منادی رسول خدا نے یہ ندا دی ہے اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہ ہوگا۔ اس شعبان کے مہینے میں دوسرا افضل ترین عمل وہ توبہ استغفار کرنا ہے۔ توبہ کے الفاظ کو اس طرح زبان پہ لائے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یا پھر یوں بھی پڑھ سکتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرنا مستحب ہے، یعنی روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا رہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔ شعبان کے مہینے میں تیسرا افضل ترین عمل وہ ہے صدقہ کرنا، اگرچہ وہ صدقہ نصف خرمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ سے خداوند عالم اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں افضل ترین عمل صدقہ اور استغفار کرنا ہے۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ کرے پس خداوند عالم اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجثہ اونٹ بنا دیتے ہو۔ چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے روز احد کے پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا۔ اور اس مہینے کا چوتھا عمل جو کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس عمل کو انجام دینے کی میں خود مومنین و مومنات خصوصاً آج کے نوجوان برادران کو نصیحت کرتا ہوں کہ ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کریں گے، وہ ہے مناجات شعبانیہ۔ یہ مناجات شعبانیہ روحانی بیماری کا بہترین علاج ہے۔ یہ مناجات کردار سازی کا بہترین ذریعہ ہے۔ روح ایمانی کو اجاگر کرنے والی یہ مناجات شعبانیہ انسان کو اپنے اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ وہ اس دنیا میں کیا کرنے آیا تھا اور کیا کر رہا ہے، اپنی زندگی کو کس راستے پہ چلا رہا ہے۔ انسان کے گناہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس مناجات شعبانیہ کا جو اسلوب طریقہ جس طرح کے جملے وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھنے سے مومن کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں، جس سے ایمان میں تر و تازگی آ جاتی ہے۔ اور یہاں میں آپ مومنین سے گزارش کروں گا
کہ اس مناجات شعبانیہ کو عربی کے ساتھ اردو ترجمہ بھی ضرور پڑھیے گا، تاکہ پتہ چلے یہ کتنی عظیم مناجات ہے جس میں کیا کہا گیا ہے۔ جن حضرات کو عربی نہیں آتی وہ فقط اردو ترجمے پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں۔ یہ مناجات شعبانیہ خود امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور ان کے فرزندان ماہ شعبان میں روزانہ اس مناجات کو پڑھا کرتے تھے، جو کہ کتاب مفاتیح الجنان صفحہ 314 پہ موجود ہے، جس کی ابتدا ان الفاظ سے ہے: اللہم صلی علی محمد و آل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک۔ آخر تک اس کو پڑھیں۔ آخر میں آپ مومنین و مومنات سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھ بندہ حقیر کو اپنی دعاؤں اور مناجات میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خصوصاً میرے والد بزرگوار مرحوم ارشاد حسین جعفری کی بخشش و مغفرت، بلندی درجات کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے مرحومین کو بخشش و مغفرت کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو ماہ شعبان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے اور اس مہینے کے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔